الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اجتماعیت کے لیے اطاعت شرط ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوت میں نبوت کے اور صحابہ کرام کے زمانے کے جن اعمال کی طرف رہبری کی جائے اس طرف سب کو چلنا چاہیے، تب اجتماعیت ہوگی۔ اور اگر اعمال صحابہ اور اعمال نبوت سے اختلاف کیا گیا تو یہ تفرق اور محرومی کا سبب ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل بنیاد، اجتماعیت کی اصل بنیاد اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہو اور وہ کرو جو صحابہ نے کیا ہے اور صحابہ نے کہا ہے، کیونکہ وہ ٹھوس بنیاد ہے، وہ ایک ٹھوس بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطاعت پر اٹھایا ہے، اس اطاعت کے لیے عہد لیا ہے، اطاعت کے لیے عہد لیا ہے۔ اس لیے بیعت کی سنت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ بیعت کیا تھی، صحابہ کن امور پر بیعت ہوا کرتے تھے۔ بات کو غلط رخ سے مت لینا، اس زمانے میں بیعت کے بہت سے مسنون مقاصد وہ بالکل بھلا دیے گئے ہیں، وہ بالکل بھلا دیے گئے۔ بیعت کے مسنون مقاصد، میری الفاظ کی طرف غور کرنا پڑے گا، وہ بھلا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیعت کا جو اصل بنیادی مقصد تھا کہ اس بات کا عہد لیا گیا کہ موت تک اس کام کو نہیں چھوڑو گے، اس کا عہد لیا گیا۔ اور بعض مواقع پر تو ایسے نئے لوگوں سے عہد لیا گیا اس بات کا جو اسی منٹ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت واصل ابن اسقاؤنی میں سے ہیں کہ واصلہ، کیا تم اس کا عہد کرتے ہو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے؟ یہ غور کرو، اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیعت کے مسنون مقاصد کیا تھے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے ہجرت پر، اور بیعت کی ہے نصرت پر، اور بیعت کی ہے اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے پر، اور بیعت کی ہے سننے اور ماننے پر، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو۔ یہ صحابہ کی بیعت کے مقاصد ہیں۔ بلکہ ایک جملے میں تو شعر کے ایسا متعین کیا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ اس پر کی تھی کہ ہم موت تک دین کی محنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے بات، یہ صحابہ نے اس پر بیعت کی ہے۔ اعمال، اوراد، وظائف، سنتیں، یہ سب اس عہد کے اجزاء تھے۔ میری بات توجہ سننی ہوگی، کیونکہ اگر یہ عہد ٹوٹ گیا تو باقی سارے جتنے اس کے اجزاء ہیں سب بکھر جائیں گے۔ یہ ہے اصل بیعت۔ اس لیے یہ کوئی اعزاز اور شوق کی چیز نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام جس چیز کا عہد کرتے تھے اس عہد کو پورا کر کے دکھلاتے تھے۔ اس لیے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور اتنے عہد کے پابند ہوتے تھے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا آپ سے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ ان کا کوڑا بھی اگر گر جاتا تھا سواری سے تو وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے کہ یہ میرا کوڑا اٹھا دو، مانگنا دور کی بات ہے، اگر کوئی اٹھا کر دیتا تو پکڑتے نہیں تھے کہ نہیں وہیں ڈال دو، میں خود اٹھاؤں گا، میں خود اٹھاؤں گا، وہیں ڈال دو، کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے سمجھے کہ میں نے آپ سے مانگا ہے، کیونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اس عہد کی اہمیت اور اس کی تکمیل کے لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرا ہوا کوڑا خود اٹھاتے تھے، یہ روایت میں ہے۔ کبھی گزرنے والوں کے کندھے پر گرتا، وہ اٹھا کے دینا چاہتا، فرمایا نہیں، اپنے کندھے پر رہنے دو، میں خود اٹھاؤں گا۔ ہاں،
یہ صحابہ کا عہد ہے. یہ تو عہد کے بارے میں فرمایا ہے ان العہد کان مسئولا، کہ جو عہد کیا جائے گا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. جو عہد کو پورا کرے گا وہ اجر عظیم پائے گا، جو عہد کو توڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا. اس لیے سمجھنا چاہیے بیعت کو کہ اس کا ایک بنیادی مقصد اتباع سنت ہے. اس لیے دو سنتیں اہم ہیں، ایک دعوت کی سنت اور دوسرے حلیے اور ضروریات سے متعلق سنتیں. مولانا صاحب کا فرماتے میرا کام کا مقصد ہے احیاء سنت. اس لیے ہمارے یہاں بیعت کے لیے دو شرطیں بنیادی ہیں. ایک کم سے کم 4 ماہ لگے ہوئے ہوں اللہ کے راستے میں، تاکہ دعوت سے مناسبت اس بیعت کی حقیقت تک پہنچاوے. ایک بات ہے. دوسری بات ہے اتباع سنت. ہاں، خاص طور پر وہ سنتیں جو ظاہر ہیں، لباس اور داڑھی سے متعلق سنت، کہ داڑھی کو خلاف شریعت رکھنے والے ہم ان کو بیعت نہیں کرتے جب تک وہ شریعت کے مطابق داڑھی نہ رکھیں. یہ سب بات ہے. ہاں، کہ داڑھی کا جو ہے شریعت کے مطابق ہونا یہ لازم ہے بیعت کے لیے، کیونکہ مقصد اتباع سنت ہے کہ ساری خلافتوں کا، ساری ولایتوں کا جو خلاصہ ہے اور ساری ولایتوں کی جو چوٹی ہے وہ اتباع سنت پر ہے. اس کے بغیر اتباع سنت کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی خلافت نہیں ہے. اس لیے سنتوں کا عادی بناؤ اور سنت کا عہد کرو. جی ہاں، جو لوگ یہ شرط پوری نہیں کرتے وہ انتظار کریں کہ اس شرط کے پورا کرنے کے بعد بیعت ہو، کہ ایک دعوت کے میدان میں وقت لگا ہو، اور دوسرے وہ سنتیں جو ظاہر ہیں، کیونکہ بعض سنتیں وہ ہیں جو اسلام کے شعائر میں سے ہیں. داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے. جی ہاں، اس کا مڑنا ہے، اس کا کاٹنا، کہ یہ تو اسلام کو مٹانا ہے. اسلام کو مٹانا ہے. جی ہاں، بلکہ دعوت کے ذریعے امت کو اجتماعی طور پر ہدایت کی طرف لانا، یہ اس دعوت اور بیعت کا مقصد ہے. اسی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے تو آپ کی بیعت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ سے اس دعوت کے کام کے لینے کا عہد کیا ہے. بات میں توجہ سے نہیں سن رہے، ادھر ادھر مت دیکھو. خروج اور نقل و حرکت یہ اس امت کا اصل امتیاز ہے. وہ ایک نفلی کام، زائد کام بن کر رہ گیا. یا اللہ معاف فرمائے، تبلیغی جماعت کا کام بن کر رہ گیا. امت نے اس طرف التفات نہیں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا جو آپ نے فرمائے ہیں، لیکن 2 کام نہیں کروں گا. 2 کام نہیں کروں گا. ایک میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، دوسرے دین کی محنت نہیں کروں گا. یہ 2 باتیں روایت میں ہیں. کیا نہیں کروں گا؟ زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا. تو آپ نے یہ فرمایا زکوٰۃ تو دینی ہوگی، محنت کرو نہ کرو یہ تمہاری اپنی اختیار کی چیز ہے. نہیں، روایت میں دیکھو آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے جب تک تم یہ دونوں کام، زکوٰۃ اور دین کی محنت، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. ہاں، اور یہ فرمایا آپ نے کہ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، کہ جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ زکوٰۃ اور جہاد کے بغیر جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ ہاں، انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ جی میں بزدل آدمی ہوں، میں باہر نہیں نکل سکتا. آپ نے ہاتھ روک لیا بیعت سے. ہاں، حالانکہ جس کو قتال سے عذر ہے اس کو آپ نے اجازت دے دی ہے رہنے کی، کہ کوئی حرج نہیں ہے. بہت ہیں ایسے. محنت جو محنت ہے وہ اس محنت میں پوری امت شامل ہے. جی ہاں، محنت عام ہے قتال سے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دین کے مٹنے کا جو سوال اور وبال ہے وہ سب پر ہے.
اس لیے دین کے احیاء کی کوشش سب کے ذمہ ہے. جب سب کے ذمہ ہے تو وہ کسی ایک جز میں محدود نہیں ہے. تو میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہاتھ بیعت سے کھینچ لیا. صحابی نے عرض کیا آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں یہ دونوں کام بھی کروں گا. یہ روایت میں ہے. اس لیے میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی. بیعت کے باب کو پڑھو پہلے. حیات الصحابہ میں حضرت نے بیعت کا باب قائم کیا ہے. اس میں جمع کیے ہیں حضرت نے صحابہ کی بیعت ہونے کے امور اور مقاصد. تو یہ ملے گا. اجتماعی طور پر بھی ہے، یہ انفرادی بھی ہے کہ صحابہ سے اس کا عہد لیا گیا وعلی اسرۃ علینا، کہ اس پر بھی عہد کیا کہ دوسروں کو ہم سے آگے بڑھایا جائے گا تو ہم اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہے اصل بیعت کا مقصد. دوسری بات ہے حقوق، کہ حقوق کی ادائیگی یہ بھی بیعت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی ذمہ جو حق ہے یا وہ اس کو ادا کرے یا اس کی ادائیگی کے لیے مہلت لے. ورنہ اس زمانے میں بیعت ایک اعزازی چیز بن گیا. میں فلاں سے بیعت ہوں، میں فلاں سے بیعت. جی ہاں، یہ اعزاز کی چیز نہیں ہے، یہ فکر کی چیز ہے. یہ اعزاز کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک فکر ہونا چاہیے اس کا کہ میں نے عہد کیا ہے، اس عہد کو مجھے پورا کرنا ہے. کیونکہ فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ جس چیز کا عہد کیا گیا ہے اس کا سوال بھی ہوگا. تو بیعت اصل یہ عربی کا لفظ ہے. کوئی چیز خریدنا بیچنا اس کو بیعت کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. یہاں کہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اس سوداگری سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مومن کے جان و مال کو جنت کے عوض لے چکے ہیں. اس کو بیعت فرمایا. پھر معمولات کی پابندی، یہ کہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل چیز اصل اتباع سنت ہے. اور آدمی وظائف میں، اذکار میں، اس میں بھی اتباع سنت کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اذکار منقول ہیں، کیا افعال آپ سے ثابت ہیں. کیونکہ ساری ہدایت کا، ساری خلافت اور تصوف کا خلاصہ وہ صرف آ کر اتباع سنت پر ختم ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. ورنہ اور کچھ نہیں. جی ہاں، لوگوں نے لمبے وظائف کو سمجھا ہوا ہے کہ لمبے وظائف یہ ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ مسنون دعائیں وہ لمبے وظائف سے زیادہ اپنے اندر اثر قبولیت لیے ہوئے ہیں. کیا مسنون دعائیں؟ جی ہاں، مولانا صاحب کو ملفوظ ہے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. آپ نے جن صحابیات کو لمبے اوراد پڑھتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ میں نے جو کلمات کہے ہیں یہ تمہارے فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان کے وقفے کے پڑھنے والے اوراد و وظائف سے کہیں زیادہ وزنی ہیں اور کہیں زیادہ اجر والے ہیں. دیکھو روایت میں حضرت صفیہ کے بارے میں، حضرت ام ایمن کے بارے میں رضی اللہ عنہما یہ فرمایا ہے نا روایت میں. ہاں، تو یہ بھی ایک بات ہے کہ نئے اوراد، نئے وظائف نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اذکار مسنونہ کیا ہیں، اوراد مسنونہ کیا ہیں. یہ بھی ایک بات چل پڑی ہے کہ یہ تو پرانے ہو گئے، کوئی نیا ذکر دو. جی ہاں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. قرآن کی تلاوت ایسا معمول تھا خلفائے راشدین کا اور صحابہ کا کہ ان کے قرآن پھٹ جاتے تھے دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے. جی ہاں، ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے اندر. اور یہ جو ہے خوش فہمی کہ جس سے بیعت ہو گئے وہ سنبھال لے گا، یہ تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ عائشہ اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، میں تمہاری کسی کام نہیں آؤں گا. لو، جہاں شفاعت حق ہے وہاں گھر والوں سے فرما رہے ہیں. ان سے؟ اپنے گھر والوں سے. جی ہاں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود بچاؤ جہنم سے، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. سوچو کہ امت کے لیے شفاعت کا وعدہ اور اس پر یقین، اور گھر والوں سے یہ فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک غفلت کی چیز ہے کہ ہاں اب بیعت ہو جاؤ، فلاں سے بیعتیں ہوا کریں، اسی کیا ہوتا ہے. اس لیے اس مجلس میں اگر ایسے لوگ ہیں جو خلاف سنت عمل پر ہیں، وہ ہرگز بیعت نہ ہو.
جی ہاں، وہ رسینہ تھامے، وہ بیعت نہ ہوں جتنے بھی اس مجلس میں ہیں، جی ہاں، ان کی بیعت کامل نہیں ہے جب تک اتباع سنت پر نہ جائیں، اور نیت پر بھی نہیں کہ ہاں ہماری نیت ہے، یہ بھی نہیں، پہلے عمل ہو پھر بیعت ہو، سمجھ رہے بھائی، پہلے عمل پھر بیعت، جی ہاں، یہ ہے اصل بات۔ جو ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، اس میں کسی کمی سہولت کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کا تعلق آدمی کے اپنے اندر کی طلب سے ہے، اصل انابت ہے، اصل انابت ہے، جی ہاں، کہ اندر کی طلب سے آدمی ترقی کرتا ہے، اندر کی طلب سے ترقی کرتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ کسی کو کہا جاوے کہ آپ بیعت ہو جاؤ، نہیں، اندر کی طلب سے۔ اور یہاں یہ اصل مقصد یہ ہے بیعت کا، کہ ہم کام پر اور اتباع سنت پر اور اس کام کی ذمہ داریوں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے پر بیعت ہوں، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیات الصحابہ میں بیعت کا باب سب پڑھیں، خاص طور پر کہ کیا مقاصد ہیں اور کس کی کیا ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن امور پر صحابہ کو بیعت فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے، اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے علم سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، اس دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعد کے واسطے سے، رسی چھوڑ دو نیچے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے۔
لیکن گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کے اسباب ہیں یقینی، انہیں اختیار کیا جائے۔ لوگ گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے، جس میں سب سے بنیادی سبب وہ نوافل کی کثرت اور اس کا اہتمام ہے۔ اس لیے تہجد، اشراق، چاش، توابین، ان کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ یہ ایک ایسا دھوکہ کام کرنے والوں کو لگا ہے کہ یہ نوافل ہیں، ان کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ نوافل کی کثرت اللہ کے قرب کا، فرائض کی تکمیل کا اور بندے کے اعضاء کے استعمال کے اللہ کی چاہت پر آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ اس لیے نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ یہ کہنا کہ وقت نہیں ملتا، یہ خیال باطل خیال ہے، کیونکہ لوگ عبادت کے لیے، دعوت کے لیے دنیا سے وقت نکالتے ہیں۔ یہ ترتیب الٹی ہوئی ہوئی ہے، بلکہ دعوت اور عبادت سے وقت نکالیں دنیا کے تقاضوں کے لیے، تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ دعوت اور عبادت سے وقت نکالو دنیاوی تقاضوں کے لیے۔ اگر اس کا عہد کر لو تو دعوت عبادت کا حق ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نوافل کا اہتمام۔ دوسرا سبب ہے گناہوں سے بچنے اور عبادات میں صفت احسان پیدا کرنے کے لیے نظر کی حفاظت۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اچھے مبتلا ہیں کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے تو صفت احسان پیدا نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے والا عبادت کی حلاوت محسوس کرے گا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے۔ لوگ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، حالانکہ اس کی چاہت کو ذکر کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ذکر اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ لوگوں نے یعنی ذریعے کو جو ہے اصل سمجھ لیا، مقصود کو چھوڑ دیا۔ جو مولانا صاحب کا ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے ذکر تبتل چاہتا ہے، سب کاموں سے کٹ کر، سب کاموں سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر ذکر کرو۔ یہ ذکر تبتل چاہتا ہے، اسی طرح ہے بلکہ تاکید سے ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا۔ یہ تاکید کے لیے تکرار ہے کہ پوری طرح کٹ کے اللہ کے غیر سے، اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر ذکر کیا کرو۔ اس کا معمول نہیں ہے جی ہاں باتیں کرتے کرتے دکان پہ کھڑے کھڑے ذکر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ہاں، اس کو دعوت کے کام کرنے والوں کا ذکر کو اہمیت نہ دینا بڑی جہالت ہے، بڑی جہالت ہے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے یہ کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، یہ چھوٹا کام ہے۔ جی ہاں، یہ حماقت ہے یہ۔ اس لیے اس کے لیے وقت فارغ کرو۔ عمر صاحب فرماتے تھے جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابع کیا کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ ذکر میں زبان کو دل کے تابع کرو، کیونکہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے۔ مولانا صاحب کا خط ہے یہ جس میں لکھا ہوا ہے، یہ سستی اور غفلت پیدا کرے گا اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا۔ اس لیے اللہ کا دھیان بالارادہ جماؤ، اللہ کا دھیان بالارادہ جماؤ اور باوضو ذکر کرو تو وساوس سے حفاظت ہوگی، کیونکہ باوضو ذکر اور عمل کرنے والا وہ ہتھیار کے ساتھ عمل کر رہا ہے، تو شیطان وساوس پیدا نہیں کرتا۔ گنجائش مت دیکھا کرو بلکہ عمل کے حسن کو دیکھا کرو۔ یہ سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے۔ جی ہاں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیماری ہے یہ۔ حالانکہ مفتی اور مستفتی دونوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ جواب دے جس سے عمل میں کمال پیدا ہو۔ ہاں، یہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ گنجائش مت چلو کہ گنجائش بھی ہے، گنجائش بھی ہے، نہیں، بلکہ عمل میں کمال پیدا کرنے کی بات کرو کہ ہاں ایسا کرنا افضل ہے اور ایسا کرنا یہ عمل میں ترقی ہے۔ ہاں، ورنہ گنجائش ہے ہلکا پن پیدا کریں گی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کمال کی طرف توجہ نہیں رہے گی، اس کی طرف، کمال کی طرف۔ جی ہاں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اندر آنے سے روک دیا
کہ آپ ذکر میں مشغول تھے، اور انصار کے پاس عشاء کے بعد جانے میں تاخیر ہوئی ایک دن، پوچھا کیوں نہیں آیا آپ وقت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میرا کچھ ذکر باقی تھا، اس کو پورا کر رہا تھا. اسی طرح روایت میں ہے. یہ ہے بات، تو اس کا اہتمام کریں. اس طرح ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک درود شریف کی استغفار کی. انہیں اہتمام کے ساتھ تنہائی میں وقت فارغ کر کے گناہوں کی ندامت کے ساتھ استغفار ہو تو پھر استغفار پر وعدے پورے ہوتے ہیں. کیونکہ صرف معمول کا پورا کرنا بھی غفلت پیدا کرتا ہے. یہ معمولات غفلت کو توڑنے کے لیے ہیں. انہیں غفلت سے کرنے سے غفلت ختم نہیں ہوتی. غفلتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا دھیان ہے. اس طرح ذکر کا اہتمام کریں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. روزانہ اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہ ملے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ بھی حدیث میں فرمایا، اس سے بہتر ملے گا. اس لیے قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں. حضرت عثمان فرماتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا. یہ دلوں کی گندگی کی علامت ہے کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا. جی ہاں، اخبار پڑھتے 1 گھنٹہ، تلاوت کریں 5 منٹ اور طبیعت بھر جائے. جی ہاں، یہ مزاج ہے. یہ اس لیے قرآن کی تلاوت کے ذریعے جی ہاں اللہ کے کلام کا نور دل میں اتارو. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. جی ہاں، حالانکہ سجدے میں بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، لیکن قیام سجدے سے بھی افضل ہے، کیونکہ قیام میں اللہ کا کلام ہے. قیام میں اللہ کا کلام ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں اور تہجد کو لازم پکڑ لیں. جتنی کمیاں، جتنے فتنے اور جتنی خرابیاں ہیں، یہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمی ہے. زیادہ وقت دینا پڑے گا اللہ کو، تاکہ اس کی مدد سے اس کے بندوں کو اس سے جوڑا جا سکے. یہ دعوت کا کام ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک خلوت کی عبادت میں اللہ کی ذات کے ساتھ، اور ایک محنت میں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ کام کے تقاضے ٹھیک ہیں، لیکن تقاضے کس طرح پورے ہوں گے؟ وہ تو اللہ کی مدد سے ہوں گے. ہاں، ورنہ میں سب پھر عرض کرتا ہوں کہ تنظیم اور دعوت کا فرق یہ ہے کہ دعوت میں تو اللہ کے تعلق سے ہی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے خلفائے راشدین ان 2 چیزوں کی تاکید کرتے تھے نکلنے والی جماعتوں کو. ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرے رات کا قیام. یہ روایت میں ہے کہ نکلنے والی جماعت سے کہتے دیکھو یہ کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اذکار مسنونہ کو یاد کرو اور ان کا اہتمام کرو. اور جو مسنون دعائیں اپنے اپنے اوقات کے ضروریات کے ساتھ ہیں انہیں بھی پڑھنے کا اہتمام کرو. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. روزانہ یا کم سے کم جمعہ کے دن سورہ کہف اہتمام سے پڑھیں. یہ معمولات ہیں. اور دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھیں. مقدم رکھنے کا مطلب ان اذکار کو چھوڑنا نہیں ہے. دعوت کے تقاضے کو اس وقت پورا کرو جس وقت آ جائے، اور ان اذکار کو دوسرے وقت میں کر لو. ہاں، چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑنا نہیں ہے. جی ہاں، کہ چھوڑ دو یہ کر لو، یہ چھوڑنا نہیں ہے. کہ دعوت کا تقاضا آ گیا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اس وقت نہیں آؤں گا. نہیں، دعوت کے تقاضے کو مقدم کرو. مقدم کرنے کا مطلب اذکار کو چھوڑنا نہیں ہے، مؤخر کر سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو مؤخر کر دیتا ہے تقاضے کی وجہ سے، چھوڑتا نہیں ہے کھانا پینا. اس لیے چھوڑنا حل نہیں ہے، اس کو پورا کرو. اس لیے کوشش کریں ہر سال 4 مہینے اور ماہانہ 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے، یہ ہماری کوشش ہو. کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا صحابہ سے علیکم ما تطیقون. کیا مطلب ہے کہ پوری قوت تم لگا دو جہاں تک تم سے ہو سکے. اس ترتیب پر قائم رہنے کی سب کوشش کریں، ورنہ کم سے کم سال کا چلہ، کم سے کم مہینے کے 3 دن، کم سے کم روزانہ کے 2.5-3 گھنٹے اپنی مسجدوں کے لیے فارغ کرنے میں اس میں کمی نہ ہو. جی ہاں، کیونکہ خروج اور نقل و حرکت یہ اس کام کا قوام ہے. قوام کہتے ہیں اس چیز کو جس سے کام قائم رہے گا. جی ہاں، یہ صرف کیا عرض کروں حضرت کی بات کہ صرف کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ خروج نقل و حرکت یہ اللہ کا امر ہے. اور اس میں موت تک عبادت کی طرح استمرار ہے. جس طرح موت تک عبادت ہے اس طرح موت تک دعوت ہے. جی ہاں، اس ترتیب پر قائم رہنے کی کوشش کریں.
کم سے کم سال کا چلا، کم سے کم مہینے کے 3 دن یہ ناغہ نہ ہو۔ ہماری مستورات کو چاہیے کہ یہ گھروں کے اندر کے اعمال قائم کریں، کیونکہ گھر کا ماحول یہ ہے اصل مردوں کی عورتوں کی سب کی تربیت اور طہارت کے لیے یہ اعمال ہیں گھر کے۔ قرآن نے اس کی اسی طرح کہا ہے کہ اللہ تم عورتوں کو مردوں کو اس کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس لیے گھر کے اعمال کو کوئی پروگرام مت سمجھو، بلکہ گھر کے اعمال کو طہارت اور تزکیے کا یقینی ذریعہ سمجھو، یہ قرآن میں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہاں بھی تکرار ہے تاکید کے لیے، پوری طرح پاک کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں اعمال بتائے ہیں گھر کے کرنے کے لیے۔ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں، صحیح میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، کرنے کے لیے ہیں۔ نہیں تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ عمل مشورے سے ہوگا، نہیں، مشورے والے خود اس عمل کے محتاج ہیں۔ ہاں سب، کیونکہ اعمال عبادت ہے، اعمال دعوت ہیں اور اعمال صحابہ ہیں۔ جی ہاں، قرآن کی آیت میں یہ سب کھول کے کہہ دیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ سب اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی کے تذکرے بھی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں منصوص ہیں اور مسنون ہیں اور صحابہ کا معمول ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ خروج کا اہتمام کریں، مردوں سے زیادہ ان کی نقل و حرکت ضروری ہے، تاکہ ہر گھر کا 24 گھنٹے کا معمول وہ دعوت عبادت پر آوے۔ یہ اصل مقصد ہے عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت کا۔ جی ہاں، شرائط اور شریعت اور پردہ یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، ان سب کے ساتھ کہ مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت بڑھاؤ تاکہ ہر گھر کا معمول دعوت عبادت پر آوے، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ تیسرے مہینے سے روزہ، تیسرے سال چلہ، جی ہاں، سالانہ 10 دن، اور اس کے بعد باہر کے ملکوں میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر نکلو، کریں گے تمام انشاءاللہ۔ چلو مانگو اللہ سے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى